أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنه بلا شبہ وہ لقرآن کریم، البتہ قرآن ہے نہایت معزز، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ نہیں چھوتے اسے الا المطہرون اگر پاک لوگ، تنزیل نازل کردہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پھر اس حدیث سے تم لوگ مدہنون بے اعتنائی برتتے ہو، وتجعلون رزقکم اور تم کرتے ہو اپنا حصہ، انکم تکذبون کہ تم تکذیب کرتے ہو۔ انہ لقرآن کریم، یہ جواب قسم ہے اس قسم کا جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے ستاروں کے واقع ہونے اور گرنے کی، اور کہا ہے کہ یہ بہت عظیم قسم ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جب یہ عظیم قسم اللہ نے کھائی تو عظیم قسم کھا کر پھر قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا، اور یہ ہے جواب قسم کہ جو قسم کھائی ہے تو وہ کس چیز کے لیے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، یعنی یہ کفار و مشرکین کا کلام نہیں یا شیاطین کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، اور نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ نہایت معزز ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے، کیونکہ اس میں جو آیات ہیں وہ انتہائی عظیم ہیں، اور اس میں جو باتیں ہیں وہ بھی انتہائی معزز ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ادا ہوا اور اللہ کی طرف سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولا ہے اور پھر جبریل علیہ السلام کو سنایا ہے، یہ شیاطین کا نہیں اور نہ ہی کفار و مشرکین کا، اور نہ ہی کہتے ہیں کہ جادوگر کا اور نہ شاعروں کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ نہایت معزز قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، اور وہ محفوظ کتاب وہی لوح محفوظ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اس کائنات میں پیش آنے والی ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ قرآن اس لوح محفوظ میں موجود ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور اس سے جو کلام صادر ہوتا ہے وہ صرف فرشتے سنتے ہیں اور اسے اخذ کرتے ہیں اور لے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ تو وہ محفوظ ہے دوسرے ہاتھوں سے کہ دوسرے اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور شیاطین کا وہاں تک گزر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں یہ شیاطین لا کر انہیں سناتے ہیں، اور یہ شیاطین کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا کہ شیاطین کیسے
کیسے اس کلام کو لا سکتے ہیں؟ وہ کلام تو لوح محفوظ ہے، جب وہ محفوظ ہے دوسرے ہاتھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو شیاطین کیسے اس کو اخذ کر سکتے ہیں اور کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے لا کر دوسروں کو، کاہنوں کو یا شاعروں کو یا جادوگروں کو وہ سنا اور بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں، کیونکہ تو اس کا نام ہی ہے لوح محفوظ، وہ تمام لوگوں سے محفوظ کر دیا گیا، کسی کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، اور اس کی آیات ایسی ہیں اور اس کی باتیں ایسی ہیں جو نہ کسی شاعر کے دماغ میں آ سکتی ہے اور نہ کاہن اور جادوگر ایسی باتیں پیش کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی تاکید کی اور کہا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر پاک لوگ، یعنی فرشتے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو سناتا ہے اور فرشتے اسے لے آتے ہیں اور وہ چھوتے ہیں اللہ کی اجازت سے، فرشتوں کے علاوہ کوئی اور اسے نہیں چھوتا۔ یعنی لوح محفوظ میں جو موجود ہے یہ قرآن، اسے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا، اور فرشتے سب کے سب پاک ہیں۔ اس آیت میں دراصل فرشتوں ہی کا تذکرہ ہے کہ فرشتے اس قرآن کو ہاتھ لگاتے اور چھوتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اللہ کی اجازت سے، اس کے علاوہ شیاطین یا کفار یا ناپاک لوگ اسے نہیں چھوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ مطہرون کا ذکر کیا، پاک لوگ، تو اصل تو اس سے مراد فرشتے ہی ہیں، لیکن بہت سے علماء نے اسے عام معنی میں استعمال کیا ہے کہ پاک لوگ سے مراد جہاں فرشتے ہیں وہاں پر مومنین بھی ہیں، یعنی جب قرآن یہاں پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اب اس قرآن کو پاک لوگ چھوتے ہیں اور مومن تو پاک ہی ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس اور ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل پاک ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے اور یہ توحید پر قائم ہے، شرک و کفر سے پاک ہے، اس لیے یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور ناپاک نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس کو جنابت کی حالت پیش آتی ہے، غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو وہ غسل کر لیتا ہے، لیکن جنابت کی حالت میں بھی اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، اس کے جسم سے جو عرق نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کا جو لعاب ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک بار یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن وہ جنبی ہو گئے تھے، ان کو غسل کی ضرورت تھی، تو وہ دھیرے سے نکل لیے اور گئے، غسل کیے، اور غسل کر لینے کے بعد پھر واپس آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا تھا، مجھ کو غسل کی ضرورت تھی، اس لیے میں چلا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یعنی تمہارا جسم، تمہارا لعاب، تمہارا عرق، تمہارا کپڑا، تو یہ ساری چیزیں ناپاک نہیں ہیں کہ کسی کو چھو جائیں یا کسی سے مصافحہ کر لو تو وہ ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ صرف بس اتنی تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی جنبی ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے، تو یہ بہتر ہے، لیکن وہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جنابت کی حالت میں جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس کی اصل دلیل یہ نہیں ہے، یہ
وسلم نے اہل یمن کے پاس خط لکھا تھا جس میں یہ بات لکھی تھی. عمرو بن حزم کی روایت ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے اور دوسری روایات اس کی تائید بھی کرتی ہیں. البتہ بعض علماء نے کہا یہ مرسل ہے اس لیے قابل قبول نہیں، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام علماء ہمیشہ سے اس کو قبول کرتے رہے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا تھا اہل یمن کے پاس تو اس میں لکھا تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ. تو اس طہارت سے مراد طہارت ظاہری اور طہارت باطنی اور طہارت کبریٰ اور صغریٰ سب ہے، یعنی جنابت سے بھی آدمی پاک ہو اور اسی طرح وہ باوضو بھی ہو، اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو ہر طرح سے پاک ہو. تو اس روایت کی بنیاد پر بھی کہا جاتا ہے اور یہی بڑے علماء کا فتویٰ ہے. بلکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ائمہ اربعہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ قرآن کو پاک لوگ چھوئیں، جنوبی نہ چھوئیں. جن کو جنابت ہے، گرچہ مومن ناپاک نہیں ہوتا لیکن جنابت کی حالت میں اسے یہ حکم ہے کہ وہ قرآن کو نہ چھوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا. اور اس آیت سے بھی استدلال کیا گیا کہ اسے پاک لوگ چھوتے ہیں تو جب وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اس کے لیے چھونا جائز نہیں. رہا جنابت کی حالت میں کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے بغیر چھوئے ہوئے؟ تو اس بارے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. ضروری ہے کہ وہ غسل کر لے اور اس کے بعد قرآن پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی کہتے ہیں کان لا یعجبہ شیء الا الجنابہ، یعنی لا یعجبہ شیء من القرآن الا الجنابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، کہ جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی تمام حالات میں آپ پڑھا کرتے تھے. تو جنابت کی حالت میں جیسے چھونا منع ہے قرآن کو، اسی طرح قرآن کو جنابت کی حالت میں پڑھنا بھی منع ہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نہ پڑھے، ایک آیت بھی نہ پڑھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن کو نہیں پڑھے تو کیا ذکر و اذکار پڑھ سکتا ہے یا نہیں، جیسے صبح کے وقت کے یا شام کے اوقات کے، یا یہ ہے کہ سونے کے وقت کے اذکار جو آیات پر مشتمل نہ ہوں تو کیا اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ جنوبی اذکار پڑھ سکتا ہے، البتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے تو ان اذکار سے قرآن مستثنا ہے، یعنی قرآن کو نہیں پڑھیں گے، باقی اذکار سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سونے سے پہلے کی دعائیں، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، صبح کی، شام کی، وہ سب اذکار پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن قرآن وہ نہیں پڑھ سکتا. قرآن نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ آدمی جنوبی نہ ہو اور صرف اتنا ہے کہ وہ باوضو نہیں ہے، تو کیا وضو نہ ہو تو قرآن کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بے وضو بھی آدمی قرآن کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی آنکھ ملتے ہوئے آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، اور ابھی آپ وضو نہیں کیے رہتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کا وضو نہ ہو تب بھی زبانی قرآن پڑھ سکتا. البتہ قرآن چھونا بغیر وضو کے، تو اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں اور مختلف ہیں علماء. بعض علماء کہتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں
اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے. جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ان کی دلیل تو یہی ہے کہ عمرو بن حزم والی روایت کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. لیکن جو کہتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں وہ اس روایت کو مرسل کہنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہو تو بھی ایک آدمی چھو سکتا ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ جو طہارت ہے تو چاہے وہ بڑی جنابت سے طہارت ہو یا چھوٹی جنابت سے طہارت ہو، یعنی حدث اکبر سے ہو یا حدث اصغر سے ہو، دونوں سے پاک ہونا چاہیے، تبھی اصل طہارت ہوگی. یعنی طاہر ہے تو حدث اکبر سے بھی طاہر ہے اور حدث اصغر سے بھی طاہر ہے. اور اسی کا فتویٰ شیخ ابن باز کا اور شیخ ابن عثیمین کا، شیخ صالح فوزان کا، اور اسی طرح شیخ مبارک پوری، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری جو تحفۃ الاحوذی کے مؤلف ہیں ان کا، ان سب کا یہی. اور دوسرے علماء اس معاملے میں ذرا نرمی برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہے تب بھی چھو سکتا ہے. لیکن ان بڑے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ نہ چھوئیں. اگر چھونا ہو تو وہ چاہے ہاتھ میں دستانہ پہن لے یا ہاتھ میں کپڑا لپیٹ لے یا غلاف وغیرہ کے ساتھ اٹھانا ہو رکھنا ہو تو رکھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی جانب سے. یعنی یہ ایک تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسے اللہ پاک چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اللہ کی اجازت سے فرشتے، شیاطین، جادوگر، کاہن، ان سب کی رسائی ادھر ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا پھر اس حدیث یعنی قرآن سے تم مداہنت برتتے ہو، بے اعتنائی برتتے ہو، یعنی توجہ نہیں دیتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، تم اس سے بے توجہی برتتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم کرتے ہو اپنا حصہ کہ تم تکذیب کرتے ہو. رزق تو روزی کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں ترجمہ حصے کا کیا جاتا ہے، ورنہ اصل رزق اور روزی میں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس طریقے سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح آدمی روزانہ کھاتا اور پیتا ہے اور اللہ کا رزق استعمال کرتا ہے، تو یہ کفار روزانہ اللہ کا رزق کھاتے اور استعمال کرتے تھے اور روزانہ قرآن کی تکذیب کرتے تھے. تو کہا کہ اللہ کا رزق کھا کر کے بھی روزانہ اس کی تکذیب کرتے ہو اور اپنا یہی وتیرہ بنائے ہوئے ہو. یا ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہو تم اس نعمت کو جھٹلاتے ہو. تو اللہ کا جو یہ رزق ہے جو اللہ نے دیا ہے اور انہی میں سے اللہ کی یہ نعمت قرآن بھی ہے اور تم اس کو جھٹلانے والے بنے ہوئے. اور ایک معنی اس کا مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کو تم لوگ اس لیے جھٹلاتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری روزی اور تمہارے نظر و نیاز بند ہو جائیں گے کیونکہ تم خانہ کعبہ کے رکھوالے ہو اور تمہاری ایک عزت ہے اور تمہارے پاس لوگ نذرانے وغیرہ پیش کرتے ہیں.
اور تمہاری روزی روٹی اس کی وجہ سے چلتی ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر قرآن کو تم مان لو گے تو اس طرح تمہارے نذرانے بند ہو جائیں گے، لوگ تم سے دور ہو جائیں گے اور تمہاری روزی میں فرق آ جائے گا، اس لیے تم لوگ اس کو جھٹلاتے ہو۔ تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا رزق کا، تاکہ یہ سارے معانی اس میں شامل ہو جائے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تو کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے روح حلق تک، وانتم اور تم حينئذ اس وقت تنظرون دیکھتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت، ولکن لا تبصرون لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ثابت کی کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور تم لوگ بلا وجہ اس کو جھٹلاتے ہو اور اس کو جھٹلا کر تم لوگ آخرت کے منکر بنتے ہو اور آخرت کو نہیں مانتے، تو ذرا بتاؤ کہ جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور آدمی بس ڈاکری عالم میں رہتا ہے اور اس کے گھر والے خیش و اقارب سب اس کے ارد گرد کھڑے، سب عاجز و مجبور ہوتے ہیں اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کی روح نکلنے سے روک دے، نہ جو موجود ہیں ان کو طاقت ہے، نہ ڈاکٹروں کو طاقت ہے، اور نہ وہ انسان خود اپنے آپ کو موت سے بچا پاتا ہے، سب کے سب عاجز و مجبور ہیں۔ تو ذرا تم لوگ بتاؤ کہ اگر آخرت نہیں اور تمہارے اوپر کوئی ہستی نہیں جو تمہیں جمع کرے، حساب لے اور جنت و جہنم ہو، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوگی تو تم کیوں نہیں پھر روح کو لوٹا لیتے اور پھر تم نہ مرتے، یا تمہارے جو خیش و اقارب ہیں وہی مرنے نہ دیتے اور تمہاری روح کو باقی رکھتے؟ لیکن تم عاجز و درمادہ ہو اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح نکال کر چلے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے ہستی جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہے اور تمہاری طاقت سے کہیں بڑھ کر کے ہے، تو اس پر ایمان رکھو، اور وہ جو باتیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر برزخ کی زندگی اور اس کے بعد قیامت اور پھر آخرت اور حساب و کتاب اور اللہ کے پاس حاضری اور جنت و جہنم، تو ان سب باتوں پر تم لوگ ایمان رکھو۔ اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر موت سے اپنے آپ کو بچا لو یا اپنے مریضوں کو بچا لو تاکہ وہ آخرت کی بات ہی پیش نہ آئے۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ تم اس دنیا کی زندگی گزار کر مر جاؤ گے اور پھر ہم تم کو اٹھائیں گے، تو ان باتوں پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ جب تم کو انکار ہے تو پھر موت سے اپنے آپ کو بچا لو، لیکن تم سب کے سب عاجز و درمادہ کھڑے رہتے ہو اور ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، تم سے بھی زیادہ قریب، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت تو بندے کے بالکل قریب ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، تو اس سے زیادہ قریب کوئی انسان کہاں ہوتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم ہو غیر مدینین کہ نہیں بدلا دیے جاؤ گے، ترجعونہا ان کنتم صادقین،
تو تم لوٹا لیتے اسے اگر تم سچے ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر بدلے کا دن نہیں ہے اور قیامت کا دن نہیں ہے تو مرو ہی نہ، بلکہ ہمیشہ زندہ رہو تاکہ اس طرح کے مسائل ہی پیدا نہ ہوں تمہارے لیے۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے مر جاتے ہیں۔ یہ دلیل بھی بودی اور بیکار ہے، اس لیے کہ جوان بھی مرتے ہیں اور بچے بھی مرتے ہیں اور تب تندرست و توانا بھی مرتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ لہذا لازماً یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ کوئی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین، جس کے حکم سے انسان کو موت آتی ہے اور وہ برزخ کی زندگی گزارتا ہے اور پھر قیامت کے دن سب کے سب نکل کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ پھر لیکن اگر وہ ہوا مقربین میں سے، یعنی جو اولیاء اللہ ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اپنے ایمان و تقوی کی وجہ سے اللہ کے بالکل قریبی ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان سب جو مقربین ہیں اور جو عام اہل ایمان ہیں اور جو کفار ہیں ان کا تذکرہ شروع سورہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، یاد دہانی کرائی کہ جو مقربین ہوں گے اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے اپنے ایمان میں بڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندے ولی اللہ بن گئے، تو وہ ایسے ہوں گے کہ فراح وریحان وجنت نعیم، تو ان کے لیے راحت ہوگی اور خوشبو ہوگی اور نعمتوں کی جنت ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور لیکن اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، اصحاب یمین میں سے، یعنی عام مومنین ہیں، وہ اعلیٰ درجے کو تو نہیں پہنچ سکے اور مقربین کے مقام کو نہیں پہنچے، لیکن ایمان والے ہیں اور اسلام پر قائم رہے اور دین پر قائم رہے، توحید سے نہیں ہٹے، فَسَلَامُ الْأَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو سلامتی ہو تمہارے لیے، تم بھی ہو داہنے ہاتھ والوں میں سے، یعنی تم بھی داہنے ہاتھ والوں میں سے ہو جن کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو تم بھی عزت کے لائق ہو اور تم پر بھی سلامتی ہے۔ تو پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی عبادت میں اور یقین تقوی میں دوسرے مسلمانوں سے بڑھ گئے، اور دوسرا عام مسلمانوں کا ہے جو ایمان اور توحید کو قائم رہے لیکن ایمان اور عقیدہ میں اس مقام کو نہیں پہنچ سکے مقربین تک۔ وَمَّنْ كَانَ مِنَ الْكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر وہ ہوا سے نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو نوازش ہوگی، مہمانی ہوگی گرم کھولتے پانی سے، وَصِلَةُ جَحِيمٍ، جھلسانا اور جلانا ہوگا جہنم میں، کیونکہ تصلیہ کا معنی ہوتا ہے سینکنا، جلانا، جھلسانا، تو اسی لیے اس کو داخل کرنے کا معنی بھی کیا جاتا ہے اور جھلسانے اور جلانے کا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ البتہ یہی یقینی ہے، یعنی انسان کا مرنا اور اللہ کے پاس حاضر ہونا، مقربین کے لیے یہ نعمتیں، اصحاب الیمین کے لیے جنت اور سلامتی اور خیر، اور کفار و مشرکین کے لیے جہنم اور اس کا عذاب۔ فسبح العظیم، لہذا آپ تسبیح کیجئے کے نام کی، العظیم جو نہایت عظمت ہے۔ جب نازل ہوئی فسبح اسم رب العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ رکوع میں اختیار کر لو اور پڑھو سبحان ربی العظیم، اور
بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سجدے میں اختیار کر لو اور پڑھو سبحان ربی الاعلی. یعنی جو نماز کی دعائیں وغیرہ ہیں وہ بھی گویا قرآن سے اور قرآنی تعلیمات سے ماخوذ ہیں. اور اللہ کی عظمت کا بیان اور ذکر اور اس کے تعلق سے بخاری شریف کی وہ روایت بہت مشہور ہے جو آخری روایت ہے، جس کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے وزندار ہیں، الرحمن اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور اسی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو انتہا تک پہنچایا. اور اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ الحدید. سورہ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہیں اللہ کی وہ سب چیزیں جو فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، یعنی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اس کی تسبیح سے کوئی چیز نہیں ہٹتی، یہاں تک کہ انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی اور حیوانات بھی، چرند پرند بھی، یہاں تک کہ جمادات بھی اور نباتات بھی، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب دیکھو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، تو یہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. تو دیکھیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں، اور صبح و شام یہ شجر، درخت اور ان کے سائے اور لوگوں کے سائے، یہ سب کے سب تسبیح کرتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہیں. تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اس کا غلبہ ہر چیز پر ہے، انسانوں اور جناتوں پر بھی، اور نباتات و جمادات پر بھی، اور دوسری مخلوقات پر بھی. وہ سب پر غالب ہے، اور سب کے سب اس کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے. اور وہ بڑی حکمت والا ہے کہ سب کو بنایا ہے اپنی تسبیح کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کرنے کے لیے، اور سب کے سب اللہ کے احکام میں مصروف ہیں، اور کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا. کوئی بھی نہیں کرتا سوائے انسان اور جنات کے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بنایا ہے ایسی حیت میں، ایسی شکل میں، ایسے نظام پر کہ سارے معاملات حکمت سے پر ہیں اور کہیں سے خلل نظر نہیں آتا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر
پر قادر ہے، مسلسل اور ہمیشہ وہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے، اور اسی کے حکم سے جاندار مرتے ہیں اور مرے ہوئے زندہ ہوتے ہیں، یا مری ہوئی چیز میں زندگی ڈال دیتا ہے، جیسے دانوں میں زندگی ڈال دیتا ہے، پانی کے قطرے میں جراثیم پیدا کر دیتا ہے اور پھر ان میں حیات ڈال دیتا ہے اور انسانوں کو اور مخلوقات کو پیدا کر دیتا ہے، تو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو مسلسل وہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی شان اور قدرت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے موت دے، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اول ہے یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر ہے یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے یعنی سب کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، اور باطن ہے یعنی وہ پوشیدہ ہے، اس سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جب دعائیں پڑھتے تھے سونے کی، تو داہنے کروٹ لیٹ کر آپ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا میں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن ہے، تیرے تجھ سے پوشیدہ تر کچھ نہیں۔ تو اس دعا میں گویا اس آیت کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی گناہ اور اس کی حقیقت سے ہم نا واقف ہیں۔ ہم اتنا ہی جان پاتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اپنی صفات، اپنی شان اور اپنی قدرت کے بارے میں، تو وہ باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں، اور جو باتیں اللہ نے نہیں بتائیں وہ ہم نہیں جانتے، اور کوئی مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ ہاں اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور کیسے نہیں جانے گا جب ساری کائنات اس کی تخلیق کرتا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، تو کیا بنانے والا اپنی مخلوق کے کل پرزوں سے ناواقف ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانے گا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کے لیے مضر ہے؟ وہ ساری چیزوں کو خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز کی ماہیت سے واقف ہے۔ ہاں اللہ کے بارے میں بندے صرف اتنا جان پاتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جو اللہ نے نہیں بتائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، آخرت پر ایمان کو مضبوط کرے، اور ہم سب کو صالحین مقربین میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔